السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں عرب میں ایک بہت بڑے شیخ اسکالر یوسف القرضاوی کا انتقال ہوا ہے۔ آج میں ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، چونکہ ان کا سارا کانٹینٹ عربی میں ہے اور ہمارے ہاں اردو زبان بولی جاتی، تو اسی لیے شاید علمی حلقہ تو واقف ہو لیکن جو عامت الناس ہے وہ ان سے واقف نہ ہو۔ یوسف قرضاوی تقریباً ان کی عمر وہ 100 کے قریب تھی۔ 1926 میں وہ مصر میں پیدا ہوئے اور 26 سپتمبر 2022 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ استاد سعید رمضان البوطی رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ عرب کے اندر یہ دو بڑے نام ہیں، یوسف قرضاوی اور امام بوطی۔ امام بوطی وہ اہل السنت کے بڑے عظیم عالم دین تھے۔ 2013 میں ان کی شہادت ہوئی ہے داعش تکفیریوں کے ہاتھوں سے۔ ان کی مسجد کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ استاد سعید رمضان البوطی کے عرب میں ابھی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ علی الجفری، عمر الحفیظ، عدنان ابراہیم، حسن الثقاف، یہ بڑے بڑے اکابرین جو ہیں یہ سب بوطی کے شاگرد ہیں۔ سعید رمضان البوطی رحمہ اللہ ایک صوفی انسان تھے اور اہل السنت والجماعت کے جو جمہور کا مسلک ہے اسی کے اوپر قائم تھے، لیکن جب شام کے اندر داعشی تکفیریوں نے حملہ کیا اور شام کو قبضہ کرنا چاہا تو استاد سعید رمضان البوطی نے بشار الاسد کے حق میں گفتگو کی تھی اور تکفیریوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں یوسف القرضاوی نے قطر میں بیٹھ کر بشار الاسد کی تکفیر کی، شیعہ کی تکفیر کی اور داعشی تکفیریوں کی حمایت کی۔ تو قرضاوی آج بھی عرب کے اندر قرضاوی کو مفتی ناتو کہا جاتا ہے، یعنی نیٹو کا مفتی، کیونکہ قرضاوی نے ایک تقریر کے اندر یہ کہا تھا کہ امریکہ کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ قذافی اور لیبیا کے اندر ان ظالموں سے لوگوں کی جان چھڑائے اور شام کے حکمرانوں سے جان چھڑائے، یعنی وہ امریکہ تک کے لیے دعا کرتے تھے۔ صرف اس وجہ سے سیاسی اختلافات کے اوپر انہوں نے شام کے لیے ایک فتویٰ دے دیا اور آج بھی شام کے لوگ ان کو بہت بڑا اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مودودی صاحب کے جنازہ پڑھانے والے یہ ہیں، یہ ایک فضیلت تو ان کی بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ امام بوطی رحمہ اللہ کے قتل کا فتویٰ دینے والے بھی یوسف قرضاوی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ، یہ میرے دوست تھے، یعنی بوطی رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا۔ تو قرضاوی ایک متشدد اور شدت پسند افکار کے حامل تھے، ایک تکفیری تھے۔ مصر میں ان کے اوپر عمر قید تھی اور ان کی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر، بہت سے ممالک کے اندر ان کے داخلے پہ پابندی تھی۔ اسی طرح لیکن وہ قطر کی شہریت اور جنسیت انہوں نے حاصل کی۔ قطر میں بیٹھ کر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے اپنے مسلم ممالک کے حکمرانوں کے خلاف اور تکفیر کا فتویٰ دیتے تھے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ وہ ایک متجدد ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ عرب کی جو الربیع العربی جسے کہتے ہیں، یعنی الربیع العربی عرب بہار کے نام سے مشہور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، اس کو مذہبی اسپرٹ دینے والے یوسف قرضاوی ہیں۔ یعنی جس طرح ہر سیاسی اور معاشی نظریے کے پیچھے کسی کے ساتھ اس کی مدد مذہبی نظریہ کرتا ہے اور وہ پھیلتا ہے، تو یوسف قرضاوی نے اپنے زمانے میں یہی کیا ہے کہ شام، عراق کی تباہی، لیبیا میں معمر القذافی کے بارے میں اس کا یہ کہنا کہ اس کو قتل کر دو، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، سب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ لہذا میرا ان کے بارے میں نظریہ وہی ہے کہ جو اخوانیوں کے بارے میں ہے، اخوان المسلمین کے لوگ آپ دیکھ لیں کہ ان کا کردار دنیا میں کس طرح رہا ہے، ترکی کا کردار کیا ہے۔ ترکی ابھی وہ آپ کو خلیفۃ المسلمین بنے، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کبھی بھی وہ فلسطینیوں کی حمایت پہ نہیں بولتے، کبھی بھی وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے کہ وہ مقاومت کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ ان کا کردار اسی طرح رہتا ہے۔ اخوانیوں کا کردار مطلب ایک دنیا میں اس بارے میں مشہور ہیں کہ یہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کے نام پہ یہ کرسی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اخوانیوں کا طریقہ یہی ہے۔
تو قرضاوی کوئی مقاوم آدمی نہیں تھے، قرضاوی کوئی مفکر نہیں تھے، قرضاوی کوئی مجدد نہیں تھے، متجدد تو تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ان کے افکار کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہی ہیں جو ابن تیمیہ کے ہیں، اور وہی تکفیری مائنڈ سیٹ، تکفیری سوچ۔ تو یہ میرا ان کے بارے میں ذاتی طور پہ خیال ہے۔ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھے، جس طرح میں نے سمجھا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اس شخصیت کے بارے میں۔ ہاں، اب چونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں تو پروردگار ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، لیکن ایک انسان کا قتل، اور پھر امام البوطی رحمہ اللہ جو کہ عرب و عجم کے استاد ہیں، ایک بڑے مفسر، مصنف، انہوں نے جو علم کی دنیا میں کام کیا ہے قرضاوی نے اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ قرضاوی کے کام سے مطلب کوئی علمی کام نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ استاد عمر الحفیظ جو یمن میں بیٹھ کر علم پھیلا رہے ہیں، اور عدنان ابراہیم جو کہ یورپ کے الحادی فکروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں ان کے کام۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔